لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 9 سے 14 آیت تک۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر داعیہ کی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور سے کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بہت شکریہ ڈیکن ممتاز شاہ۔ اور اب میں درخواست کروں گا مسٹر شفقت سرفراز سے کہ آج کا جو پیغام انہوں نے تیار کیا ہے وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ اوور ٹو مسٹر شفقت سرفراز۔ تھینک یو ڈیکن صاحب۔ آج جو ہم نے حوالہ لوکا کی انجیل میں سے پڑھا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند جو ہے وہ فروتن دل کو پسند کرتا ہے، ہمبلڈ اور جسٹیفائڈ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز یا پریچنگ مقدس پطرس کے گھر سے کی، جو کہ کفرنہوم میں ہے۔ مسیح یسوع مختلف شہروں اور گاؤں میں جب تعلیم دیتے تو وہاں پر فقی، فریسی اور دوسرے مذہبی رہنما بھی موجود ہوتے تھے۔ وہ اس غرض سے نہیں آتے تھے کہ وہ ان اچھی باتوں کو اور مسیح کی تعلیم کو سنیں اور انہیں قبول کریں اور مسیح پر ایمان لائیں، بلکہ وہ مسیح خداوند کی پریچنگ پر تنقید کرنے کے لیے اور لوگوں کو اکسانے کے لیے آتے تھے تاکہ وہ مسیح کی تعلیم پر ایمان نہ لائیں، کیونکہ وہ تو رومی حکومت کے تنخواہ دار تھے اور رومیوں کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم کلام مقدس میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ مسیح کی تعلیم زیادہ تر پیرابلز میں ہوتی تھی، اور اس تلاوت کردہ جو پیسج ہے اس میں بھی ہمیں ایک ایسی تمثیل کا ذکر ملتا ہے جو مسیح یسوع نے نہ صرف اس وقت کے لوگوں اور فقی فریسیوں کے لیے کہی، بلکہ یہ پیرابل جو ہے وہ موجودہ وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس تمثیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا دونوں ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور فقی اور فریسی جو تھے وہ تو ایک مذہب کو مذہبی رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے، اور محصول لینے والوں کو لوگ جو ہے وہ اس زمانے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں گناہگار سمجھا جاتا تھا۔ بے شک
یہ محصول لینے والے بھی یہودی تھے، لیکن وہ رومی حکومت کے لیے ٹیکس جمع کرتے تھے، اور رومیوں نے انہیں اپنے عوام کی نظروں میں غدار بنا دیا، کیونکہ یہودی لوگ جو ہے وہ ایک غیر ملکی حکمرانوں کو ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹیکس کلیکٹرز جو تھے یا محصول لینے والے، ان کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ انہیں حکومت کی طرف سے یہ اختیار ملا تھا کہ وہ مقرر کردہ ٹیکس سے جتنا زیادہ لوگوں سے وصول کریں گے، وہ ان کی تنخواہ تصور ہوگی یا ان کی اجرت ہوگی۔ بہت سے محصول لینے والے جو تھے وہ ڈس آنیسٹ بھی تھے، اور اس نظام کو جو ہے وہ ابیوز بھی کرتے تھے، اور لوگوں سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ٹیکس لینے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں گناہ گار سمجھتے تھے۔ اس تمثیل میں مسیح یسوع لوگوں کو دعا کرنے کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دعا کرتے وقت ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس تمثیل کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے راست باز سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، جس طرح سے یہ فریسی تھا، اس زمانے میں یہودیوں کا یہ دستور تھا کہ وہ دن میں 3 بار دعا کرتے اور اپنی شخصی دعا کے لیے ہیکل میں جایا کرتے تھے۔ 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ فریسی کی دعا میں روحانی غرور اور تکبر ہے پایا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف محصول لینے والے بلکہ دوسرے لوگوں کی ججمنٹ بھی کرتا ہے۔ اس فریسی کی دعا اس کے اپنے ہی گرد گھومتی ہے، جس میں وہ اپنے نیک اعمال اور اچھے کام جو ہے وہ خدا کو یاد دلاتا ہے، اور خدا کا شکر ساتھ ساتھ خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں یا زناکار اور چور ہیں، یا پھر وہاں پر وہ اپنا مقابلہ وہاں پر موجود اپنا مقابلہ اس محصول لینے والے کے ساتھ کرتا ہے کہ میں اس کی مانند بھی نہیں ہوں جو اس وقت ہیکل میں کھڑا دعا کر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان مذہبی احکامات یعنی شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں بھی خدا کو بتاتا ہے کہ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا، اپنی ساری آمدنی پر دہیجگی دیتا ہوں اور شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ بے شک یہ اچھے اور نیک کام ہیں جن سے وہ خدا کی عزت اور تعظیم کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اپنی تعریف اور بڑائی کر رہا تھا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتا تو وہ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے راست باز ٹھہرے گا۔ فریسی کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس کے اچھے اعمال اسے
जन्नत में ले जाएंगे। उसने सोचा होगा कि खुदा भी उसके नेक कामों की वजह से खुश होगा। आज भी बहुत से लोग और बहुत से मसीही अपनी सेंटिफिकेशन पर ईमान रखते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि हम खुदा की बजाय अपने आप पर, अपने अच्छे और नेक अमाल पर भरोसा करते हैं, जो कि कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं। निजात सिर्फ यसु मसीह के वसीला से ही मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो महसूल लेने वाला, जिसकी दुआ में फरीसी के बरक्स आजिज़ी, इनकसारी और हलीमी पाई जाती है, और ये एक जो है वो शिकस्ता दिल गुनाहगार की दुआ है। जो फरीसी से दूर खड़ा है था, उसने अपना सर झुकाया हुआ था। वो आसमान की तरफ भी नहीं अपनी नजरें लगा उठाता। वो छाती पीट पीट कर अपने गुनाह का इकरार करता है। वो अपने कामों पर शर्मिंदगी का इजहार करता है। वो जानता है कि वो बहुत ही गुनाहगार शख्स है और उसे खुदा के कदमों में जाने की ज़रूरत है ताकि वो उसे माफ़ करे। उसके दिल में खुदा का खौफ है। उसके नज़दीक खुदा की हजूरी या खुदा की मौजूदगी एक मिरर की मानंद है, जिसमें उसे अपनी रूह का जो है वो अक्स नजर आता है। वो अपने गुनाहों का इकरार करता है और खुदा के रहम का तलबगार है। वो ना तो शेखी मारता है और ना ही फरीसी की तरह किसी को जज करता है। महसूल लेने वाला अच्छी तरह जानता था कि कोई भी शख्स अपने तौर पर या अपने नेक माल की बदौलत खुदा की नजरों में बड़ा नहीं बन सकता। आज हमें इस बात पर भी गौर करना है कि मसीह यस्सु ने ये तमसील क्यों कही। मेरे नज़दीक इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें अपनी रास्तबाजी पर इतना भरोसा और इत्मीनान था कि वो अपने आप को खुदा की नज़रों में बेगुनाह और मासूम समझते थे। दूसरी वजह ये भी हो सकती थी कि वो लोग अपनी रास्तबाजी पर फख्र करते थे और बाकी लोगों को अपने से कमतर और हकीर समझते थे और उनसे नफरत करते थे। हम थोड़ी देर के लिए ये सोचेंगे, ये इस बात पर मेडिटेट करेंगे कि ये तमसील हमारे लिए क्या सबक लिए हुए है या क्या सबक हमें सिखाती है। इस तमसील में हमारे लिए तीन जो है वो सबक पाए जाते हैं, और ये तीन सबक जो हैं वो तीन सच्चाइयाँ हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें तो हम कभी भी फरीसी की तरह
خدا جب بھی خدا کے حضور آتے ہیں اور بغیر کچھ حاصل کیے خالی ہاتھ نہ لوٹ جائیں، بلکہ محصول لینے والے کی طرح جسٹیفائڈ اور ٹرانسفارمڈ ہو کر اطمینان کے ساتھ خدا کے حضور سے جائیں۔ اور یہ 3 سچائیاں ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پہلی سچائی جو ہے کہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا۔ اگر ہم کسی کو جج کرتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 2، ہمیں شیخی نہیں مارنی اور نہ ہی کسی دنیاوی مال و دولت یا اپنے سٹیٹس پر فخر کرنا ہے کہ ہم دوسروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ قابل فخر ہیں۔ نمبر 3، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا، جس طرح ہم اکثر زبور گاتے ہیں کہ اپنا پار یہوہ تے سٹ آپی او سنبھالے۔ تو ہمیں اپنی ساری سوچیں، اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈالنی ہیں، کیونکہ خداوند کو آپ ہماری فکر ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے کہ جب ہم فروتن بن جاتے ہیں تو خداوند ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں بڑے ایمان کے جو سورما تھے ان کے متعلق بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم پیدائش 15 باب اس کی 6 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور خدا نے اس کے حق میں راست بازی شمار۔ پھر زبور 51 میں زبور نویس کہتا ہے کہ میری ماں نے گناہ میں مجھے جنم دیا، تو مجھے شکستہ دل عطا کر۔ پھر یعقوب 4 باب 6 آیت میں رسول کہتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو مسیح خداوند نے ہمیں مبارکبادیاں بتائی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ آج کی تمثیل کا مین میسج بھی یہی ہے کہ فریسی اور محصول لینے والا دونوں دعا کے لیے ہیکل میں جاتے ہیں اور دعا کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ دونوں کی دعائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے۔ پہلا شخص جو ہے وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا معیار اس کی شخصی راست بازی ہے۔ وہ جس طرح سے آیا اسی طرح سے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتا ہے اپنے گھر کو، جبکہ دوسرا شخص محصول لینے والا وہ حلیم اور فروتن بن کر آیا، وہ ہمبل بن کر آیا خداوند کے گھر میں، اور اس نے خدا کے سامنے اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور وہ راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ اس نے یہ سب برکتیں خداوند سے اپنی حلیمی اور فروتنی کی وجہ سے حاصل کی۔ آج بھی کچھ لوگ اس فریسی کی طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں باقاعدگی سے چرچ جاتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، دہیے کی اور ہدیہ دیتا ہوں، غریبوں کی
मदद करता हूँ, और कई लोगों को देखा है कि वो परिंदों को खुराक देते हैं, डालते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हम ये अच्छे-अच्छे काम करने से और खुदा के बादशाहत के हकदार बन जाएँगे या वारिस बन जाएँगे। लेकिन वो लोग अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते। हमें अपने नेक कामों पर फ़ख्र नहीं करना, ये हमें निजात नहीं दे सकते। हमें हलीम और फ़रोतन बनना है, जिस तरह वो महसूल लेने वाला हलीम और फ़रोतन बन गए खुदा के सामने और रास्तबाज़ ठहरा। हमें मसीह की रास्तबाज़ी को तलाश करना है। महसूल लेने वाले ने खुदा के सामने हम्बल बनकर अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदा ने उसे रास्तबाज़ ठहराया। किसी भी शख्स का रवैया ही खुदा की नज़रों में मकबूल होता है। लिहाजा जब हम फ़रोतनी और हलीमी इख्तियार करते हैं, तो खुदा हमें कबूल करता है। आज मेरे अज़ीज़ों, आज हमें भी ये फैसला करना है कि हमें आज उस महसूल लेने के वाले की तरह अपने आप को खुदावंद के सामने हलीम और फ़रोतन बनाना है। अपनी खताओं का इकरार करना है। अपने सारे देखे और अनदेखे गुनाहों का इकरार करना है और खुदावंद के सामने हलीम और फ़रोतन बनना है, ताकि हम रास्तबाज़ बने, रास्तबाज़ ठहराए जाएँ और मसीह की अब्दी निजात को हासिल करें। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। मसीह यस्सु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझ जैसे कमज़ोर और निकम्मे को अपने कलाम को लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। खुदावंद, मैंने कमज़ोरी की हालत में ये कलाम का बीज जो बोया है, वो खुदावंद बहुत सा फल है। जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबको खुदावंद इस कलाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक। मसीह यस्सु के नाम से आमीन।